نواب صاحب کا بنگلہ۔ غلام عباس۔ گلابی جاڑوں کی ایک رات کوئی 3 بجے کا عمل ہوگا کہ اچانک سمسام الدولہ کی آنکھ کھل گئی۔ انہیں ڈرائنگ روم میں جو ان کے کمرے سے ملا ہوا تھا کچھ کھڑکا سنائی دیا تھا۔ پہلے انہوں نے سوچا کہ تیز ہوا سے کوئی چیز گر پڑی ہوگی، مگر پھر یاد آیا کہ ڈرائنگ روم کے سارے دروازے اور کھڑکیاں انہوں نے خود ہی تو بند کی تھیں۔ گھر میں کوئی پالتو جانور، بلی یا کتا بھی نہ تھا جس سے گمان ہوتا کہ اس کے دوڑنے بھاگنے سے کوئی چیز گر پڑی ہوگی۔ وہ کچھ فکر مند سے ہو کے بستر سے اٹھ بیٹھے، شب خوابی کے لباس پر گون پہنا، پھر کمرے کے ایک کونے سے اپنی چاندی کی موٹ والی چھڑی اٹھائی اور نواب بیگم کو جگائے بغیر، جو گہری نیند میں مدہوش ہلکے ہلکے خراٹے لے رہی تھیں، وہ دبے پاؤں ڈرائنگ روم کی طرف چل دیے۔ نواب سمسام الدولہ کی عمر کوئی 55 برس کی ہوگی۔ تھے تو چھوٹے سے قد کے، مگر ہاتھ پاؤں میں بڑا کسبل تھا۔ سرخ و سفید رنگت، بڑی بڑی روشن آنکھیں، کڑبڑی مونچھیں، کتابی چہرہ جس سے شکو، برد باری اور حلم ٹپکتا تھا۔ نواب صاحب ڈرائنگ روم کے دروازے کے قریب پہنچ کے ذرا رکے اور پردے کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے۔ جب انہیں کوئی آہٹ سنائی نہ دی اور نہ اندھیرے میں کوئی سایہ چلتا پھرتا دکھائی دیا تو انہوں نے کمرے میں داخل ہو کے بجلی کا بٹن دبا دیا۔ بجلی کی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ کمرہ تو خالی پڑا ہے، البتہ ایک چھوٹی سی تپائی گری پڑی ہے اور اس پر پیتل کا جو خاکستر دان رکھا تھا وہ فرش پر اوندھا پڑا ہے۔ البتہ ایک یقین ہو گیا کہ بنگلے میں ضرور کوئی چور آ گھسا ہے۔ وہ بڑی دلیری کے ساتھ چور کی تلاش میں بنگلے کے ایک ایک کمرے کا جائزہ لینے لگے۔ بنگلے میں ڈرائنگ روم کے علاوہ 4 بیڈ روم تھے۔ ان میں سے ایک کو تو نواب صاحب اور نواب بیگم خود اپنے تصرف میں لاتے تھے اور باقی 3 بند پڑے تھے، کیونکہ ان کا اکلوتا صاحبزادہ مدت ہوئی کاروبار کے سلسلے میں کسی دور دراز ملک میں جا کر وہیں کا ہو رہا تھا، اور دونوں صاحبزادیاں شادی کے بعد اپنے اپنے شوہر کے گھر آباد ہو گئی تھیں۔ بنگلے میں اب فقط نواب صاحب اور بیگم رہتے تھے۔ کوئی مستقل ملازم بھی نہ تھا، بس ایک چھوکرا تھا جو دن بھر ادھر ادھر کے کام کر کے شام کو اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ نواب صاحب بڑی کفایت شعاری سے گزر بسر کرتے تھے۔ نہ موٹر تھی، نہ بگھی، نہ گھوڑا، پھر بھی ان کا شمار معززین شہر میں ہوتا تھا اور انہیں اکثر شہری تقریبات میں شمولیت کے لیے دعوت نامے آیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ ان کی اعلیٰ نسبی، خاندانی وجاہت اور ذاتی شرافت تھی۔ انہیں فخر تھا کہ ان کا شجرہ نسب کئی واسطوں سے نادر شاہ افشار سے جا ملتا ہے۔ ان دنوں وہ کچھ چپ چپ سی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے موجودہ مشاغل کا کسی کو علم نہ تھا اور نہ ہی کوئی ان کی آمدنی کا ٹھیک ٹھیک حال جانتا تھا۔ بعض کہتے تھے کہ انہیں اپنی زمینوں سے خاصی رقم مل جاتی ہے، بعض کہتے تھے کہ ان کا صاحبزادہ دوسرے تیسرے مہینے ایک خطیر رقم انہیں بھیجتا رہتا ہے۔ وہ طبعاً کم آمیز اور تنہائی پسند تھے، نہ کسی سے ملتے جلتے، نہ کوئی ان سے ملنے آتا۔ بس اپنے بنگلے کی 4 دیواری میں وہ اپنا خاندانی نام سینے سے لگائے گوشہ نشینی کی زندگی بسر کیے جا رہے تھے۔ نواب صاحب نے تینوں بیڈروم ایک ایک کر کے دیکھ ڈالے، مگر انہیں چور کہیں نظر نہ آیا۔ باورچی خانہ بھی خالی پڑا تھا۔ وہ توشہ خانے کے پاس پہنچے، اس کا دروازہ کھولنا چاہا تو اندر سے بند پایا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ چور اسی کے اندر ہے۔ انہوں نے چھڑی سے دروازہ ٹھوک کر تحکمانہ لہجے میں کہا، اندر کون ہے؟ چند لمحے خاموشی رہی۔ انہوں نے دروازہ پھر ٹھوکا، تم جو کوئی بھی ہو فوراً دروازہ کھول کر باہر آ جاؤ۔ اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ نواب صاحب نے بہت ڈانٹ کر کہا، دیکھو، اگر 1 منٹ کے اندر باہر نہ نکل آئے تو میں باہر سے دروازہ بند کر کے پولیس کو خبر کر دوں گا۔ اس پر اندر سے چٹخنی سرکنے کی آواز سنائی دی۔ نواب صاحب چھڑی تانے ہوئے تو تھے ہی، پھر بھی احتیاطاً دروازے کے سامنے سے ہٹ گئے کہ کہیں چور باہر نکلتے ہی وار نہ کر دے۔ مگر چور کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہ تھا۔ وہ گردن جھکائے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا توشہ خانے سے نکل آیا۔ وہ کوئی 25-26 برس کا دبلا پتلا نوجوان تھا، پتلون اور سویٹر پہنے، گلے کے گرد مفلر بڑے والہانہ انداز سے لپیٹے، انگریزی فیشن کے بال جو گدی کے قریب گچھے دار ہو گئے تھے، باریک باریک مونچھیں، لمبی لمبی قلمیں۔ میاں صاحب زادے، شکل سے تو تم چور نہیں معلوم ہوتے، سچ سچ بتاؤ تم ہو کون؟ نواب صاحب کے نرم لہجے سے چور کی ڈھارس بندھی۔ اس نے کہا، بہتر ہے کہ آپ ڈرائنگ روم میں تشریف لے چلیے، میں وہیں عرض کر دوں گا۔ چور نے یہ الفاظ ایسے مہذب اور پر اعتماد لہجے میں کہے کہ نواب صاحب کو مجبوراً کہنا پڑا، اچھی بات ہے، تم آگے آگے چلو۔
ڈرائنگ روم میں پہنچ کر نواب صاحب نے تیز روشنی میں چور کا چہرہ غور سے دیکھا تو انہیں کسی قسم کی درستی یا بد کرداری کے آثار نظر نہیں آئے، نہ خوف یا گھبراہٹ کا نشان تھا۔ اس کی آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی اور ہونٹوں پر خفیف سا تبسم۔ وہ بے تکلفی سے صوفے پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، آپ بھی تشریف رکھیے تو یہ ناچیز اپنا تعارف کرائے۔ نواب صاحب کچھ مبہوت سے ہو کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ اس خاکسار کو بشیر علی کہتے ہیں۔ اردو میں اچھی خاصی اور انگریزی میں معمولی شد بدھ رکھتا ہوں۔ افسوس کہ میں اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکا۔ میاں صاحب زادے، نواب صاحب نے اس کی بات کاٹ کر کہا، یہ باتیں تو بعد میں ہوں گی، پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہاں آئے کس لیے ہو؟ چور نے بڑی بے باکی سے کہا، آیا تو میں چوری کی نیت ہی سے تھا، مگر میں نے سخت دھوکہ کھایا۔ دھوکہ کھایا؟ کیسا دھوکہ؟ میں نے یہ بنگلہ دوسرے بنگلوں سے الگ تھلگ اور ذرا سنسان جگہ دیکھ کر چوری کے لیے تاکا تھا۔ پھر بنگلے کے باہر آپ کے نام کا جو بورڈ لگا تھا، نواب شمسام الدولہ تحور یار چنگ بہادر، اس نے بھی میرے لیے بڑی کشش پیدا کر دی۔ پھر میں نے یہ دیکھا کہ یہاں تو نہ کوئی چوکی دار ہے نہ نوکر چاکر، بس آپ اور آپ کی بیگم ہی رہتی ہیں۔ یہ بات بھی چوری کے لیے بڑی سازگار تھی۔ چنانچہ جب آدھی رات گزر گئی تو میں بڑی امیدیں لیے ہوئے دیوار پھاند کر آپ کے بنگلے میں داخل ہو گیا۔ لیکن نواب صاحب، یقین جانیے، یہاں قدم رکھنے کے دوسرے ہی لمحے مجھے اپنی حماقت اور انتہائی ناتجربے کاری کا احساس ہو گیا۔ وہ کیوں کر؟ وہ یوں نواب صاحب، بے تکلفی معاف کہ یہ بنگلہ سراسر ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے۔ اس بنگلے میں کوئی ایک چیز بھی تو ایسی نہیں جو چرانے کے قابل ہو۔ ذرا اس ڈرائنگ روم پر ہی نظر ڈالیے، یہ دقیا نوسی صوفہ سیٹ، یہ پرانا قالین جس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، یہ پرانی گول میز، یہ بے ڈھنگی تپائیاں جن کا روغن اتر چکا ہے، دیوان پر یہ میلا سا پلنگ پوش بچھا ہے، یہ پرانے مخملی گاؤ تکیے، یہ بوسیدہ پردے۔ بھلا کوئی چور انہیں چرانے کی حماقت کر سکتا ہے؟ اور اگر کر بھی لے تو ان کو اٹھا کے لے کہاں جائے گا؟ چوروں کو نواب صاحب جس چیز سے دلچسپی ہوتی ہے وہ اول تو ہے نقدی، اس کے بعد جواہر اور زیورات کی باری آتی ہے، اور ان کے بعد نوادر، سونے چاندی کے ظروف، گھڑیاں، خواہ جیبی ہوں یا کلائی کی، پھر ریشمی کپڑے، بنارسی ساڑیاں، قیمتی گرم کپڑے کے عمدہ سلے ہوئے مردانہ سوٹ، پھر آتشی اسلحہ جیسے بندوق یا پستول، یا پھر تفریح یا دل بہلاوے کی چیزیں، ریڈیو یا ٹرانزسٹر، سلائی کی مشین بھی بری نہیں، وہ ذرا بھاری ہوتی ہے۔ آپ کے ہاتھ سے تو معاف کیجیے گا نواب صاحب، میرے ہاتھ عمدہ قسم کا ایک قلم تک نہیں لگا۔ مہربانی کر کے اپنے بنگلے کے دروازے سے اپنے نام کا بورڈ اتروا لیجیے، یا پھر اپنا نام بدل لیجیے، ورنہ مجھ جیسے نہ جانے کتنے احمق اور نا تجربے کار چور یہاں آ کر ناحق اپنا وقت ضائع کرتے رہیں گے۔ آپ کے تینوں بیڈ روم جو خالی پڑے ہیں ان میں ٹوٹے پھوٹے نواڑی پلنگوں کے سوا کچھ بھی نہیں، اور پھر خود آپ کے اپنے بیڈ روم میں، تو کیا تم میری خوابگاہ میں بھی داخل ہوئے تھے؟ جی داخل ہی نہیں ہوا، پورے 2 گھنٹے آپ کی موانست میں گزارے ہیں۔ اس دوران آپ برابر زور زور سے اور آپ کی بیگم صاحبہ ہلکے ہلکے خراٹے لیتی رہیں۔ جب سب طرف سے مایوس ہو کر میں آپ کے کمرے میں پہنچا اور میں نے تجوری دیکھی تو میری بانچیں کھل گئیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میری محنت اکارت نہیں جائے گی، میں اس بنگلے سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ پورے 2 گھنٹے کی جد و جہد کے بعد تجوری کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن نواب صاحب، آپ میری مایوسی کا اندازہ نہیں کر سکتے جب اس تجوری سے چند کاغذات کے سوا میرے ہاتھ کچھ نہ لگا۔ اور یہ کاغذات کیا تھے؟ ایک تو تھا آپ کا خاندانی شجرہ، اور دوسرے تھے آپ کے اپنے اور صاحبزادیوں کے نکاح نامے۔ گھبرائیے نہیں نواب صاحب، میں نے احتیاط سے پھر انہیں تجوری میں بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد آپ کے کپڑوں کی الماری کی طرف متوجہ ہوا، مگر اس میں بھی مجھے 2-3 پرانی شیروانیوں اور بوسیدہ ساڑیوں کے سوا جن کا رنگ اڑ چکا تھا کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے آپ کی شیروانیوں کی سبھی جیبیں ٹٹول ڈالی، مگر قسم لے لیجئے جو کسی میں سے ایک چونی تک نکلی ہو۔ میں بہت تھک کر اور مایوس ہو کر آپ کی خوابگاہ سے نکلا اور دوبارہ ڈرائنگ روم میں پہنچا کہ جانے سے پہلے ایک نظر اور ڈال لوں، مگر میری بے احتیاطی بلکہ لاپرواہی نے مجھے تپائی سے ٹھوکر کھلوائی۔ کھڑکا سن کر آپ جاگ اٹھے اور مجھے توشہ خانے میں پناہ لینی پڑی۔ تو نواب صاحب، یہ ہے میری کہانی۔ نواب شمسام الدولہ بڑے غور سے چور کی باتیں سنتے رہے۔ وہ خاموش ہوا تو انہوں نے پوچھا، کیا تمہیں یہ ڈر نہیں کہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ، معاف کیجیے گا، ایسی حماقت کبھی نہیں کریں گے۔ جب تک میں نے اس بنگلے کا جائزہ نہیں لیا تھا مجھے یہ ڈر ضرور تھا، مگر اب مطلق نہیں۔ شاید آپ مجھے 6 ماہ یا سال کی قید کی سزا دلوانے میں کامیاب ہو جائیں، مگر اس کے ساتھ ہی آپ کی ثروت و خاندانی وجاہت
اور نام و ناموس کا پول بھی تو سارے شہر پر کھل جائے گا۔ پولیس کے افسر موقع واردات دیکھنے آئیں گے اور پھر اخباروں میں میرا بیان چھپے گا کہ افسوس صد افسوس، مجھے خام خواہ یہ ذلت اٹھانی پڑی، کیونکہ نواب شمشام الدولہ تحور یار جنگ بہادر کے بنگلے میں تو ایک بھی چیز ایسی نظر نہ آئی جو چرانے کے قابل ہوتی، تو آپ اپنے جیسوں کو کیا منہ دکھانے کے قابل رہیں گے؟ نواب صاحب سے اس کا کچھ جواب نہ بن پڑا۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ چونکہ رات زیادہ گزر چکی تھی، اس لیے نواب صاحب نے یہ قضیہ نمٹانے کے لیے پوچھا، تو میاں صاحب زادے، اب تم کیا چاہتے ہو؟ بس تھوڑی سی نقدی دلوا دیجیے۔ یقین جانیے نواب صاحب، میں نے آج دن بھر کچھ نہیں کھایا۔ نواب صاحب چند لمحے سوچتے رہے، پھر بولے، تم چپ چاپ یہیں بیٹھے رہو، میں کچھ انتظام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی خوابگاہ میں گئے۔ نواب بیگم ابھی تک میٹھی نیند سو رہی تھی اور ہلکے ہلکے خراٹے لے رہی تھی۔ نواب صاحب نے آہستہ سے ان کا شانہ پکڑ کر ہلایا۔ نواب بیگم، نواب بیگم، ذرا اٹھنا۔ نواب بیگم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہے نواب صاحب؟ مجھے کچھ روپے چاہیے۔ روپے؟ بھلا میرے پاس کہاں سے آئے؟ وہ جو صبح میں نے تمہیں 5 کا نوٹ دیا تھا، وہ کیا ہوا؟ ارے بھول گئی، وہ تو یہیں سرہانے کے نیچے ہے۔ تو لاؤ جلدی سے نکال کر دو۔ کیا کیجیے گا اس نوٹ کو؟ بھائی ایک دوست کو دینا ہے، بیچارہ بڑی مصیبت میں گرفتار ہے، جبھی تو ایسے نا وقت میرے پاس آیا ہے۔ جلدی کرو نواب بیگم، میں نہیں چاہتا کہ بیچارہ مایوس ہو کر بنگلے سے خالی ہاتھ چلا جائے۔